حامد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ آج کے ماحول کے باوجود جو بھی اس وقت ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں، بہرحال الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے؟ کیونکہ پاکستانیوں کی ایک کثیر اکثریت جو ہے وہ اس بارے میں ابہام کا شکار ہے۔ کیا آپ کو بھی ابہام ہے؟ نہیں، مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ الیکشن تو 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے۔ جو آج سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی ہے تو اتفاق سے میں اس وقت وہیں پر موجود تھا، تو وہ تو سینٹ کے ارکان کی اکثریت نے وہ قرارداد منظور نہیں کی۔ دیکھیں کامران صاحب، اگر تو 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو باقی سب چھوڑیں آپ۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن کا ہونا پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اگر یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا نا، تو پھر کل کو کون یقین کرے گا قاضی فائز صاحب کی بات پہ؟ تو اس لیے ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے تحفظات ہیں، سینیٹر دلاور صاحب اور ہدایت اللہ صاحب کے اپنے معاملات ہیں، لیکن جو پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، 8 فروری کو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی بات ہاں، بجا، آپ کی بات بجا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پتھر پہ لکیر کہنا بجا۔ الیکشن 8 فروری کا شیڈیول آ گیا ہے، الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ بجا۔ جب 8 فروری ہو گئی ہے تو 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے، لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ لیکن میں اس وقت صرف معروضی حالات دیکھ کے آپ کا مشاہدہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ واقعی 8 فروری کو الیکشن ہمارے ہاں ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں نا، جب الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہوا ہے تو الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں 2008 میں بھی بڑی خراب تھی، 2013 میں بھی بڑی خراب تھی، 2018 میں تو الیکشن کے دن کوئٹہ میں دھماکہ ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اس نے مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو میں تو نہیں چاہتا کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر کرے۔ اس لیے میرے خیال سے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، 8 فروری کو الیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ ہونا چاہیے، آپ ایک اصولی بات اب بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ اپنا جو اندازہ اور مشاہدہ ہے وہ آئی تھنک، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہوگا الیکشن۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی صورت میں 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ منصفانہ ہو، چاہے وہ صاف شفاف ہو، چاہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے، وہ تمام پاکستانیوں کو اپنا جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ایکسرسائز کرنے کا اس میں موقع ملے نہ ملے، مگر بہرحال الیکشن ہونا چاہیے۔ آپ یہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا، پاکستان میں تو کبھی بھی کوئی الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا۔ تو اگر یہ الیکشن فرض کریں 8 فروری کی بجائے آپ 8 اپریل کو کرائیں یا 8 ستمبر کو کرائیں یا 8 نومبر کو کرائیں، تو کیا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کبھی بھی پاکستان میں الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت جو لوگ الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے۔ تو اگر الیکشن ایک دفعہ ڈیلے ہو گیا پھر یہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسا بھی ہے الیکشن جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہے۔ تو میں ایک بہترین آمریت کو نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا آپشن ہے، بدترین جمہوریت ہی ٹھیک ہے۔ اگر دھاندلی زیادہ الیکشن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہونے دیں اس کو۔ تو لیکن حامد میر آپ صاحب، پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، اگر آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جن سینیٹر صاحبان نے آج سینٹ میں یہ قرارداد پیش کی ہے اور اس کی حمایت کی ہے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کیسے سینیٹر بنے ہیں اور کس کے اشارے پہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو ان کے مقابلے پہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جو بھی ہو 8 فروری کو الیکشن ہو۔ یہ جو اس وقت آپ جن الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اور پھر میں دوبارہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ الیکشن کسی بھی حد تک، آئی ایم شیور کہ آپ کو نہیں یقین ہے کہ یہ صاف شفاف ہوں گے، یا یہ کہ ریلیٹیولی بہتر ہوں گے، یا یہ کہ واقعی جو الیکشن کی روح ہے، جو جمہوریت کی روح ہے،
کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع مل جائیں، ان کو کیمپیننگ کا طریقہ مل جائے، ان کو الیکشنئرنگ کا ایک سہل موقع مل جائے، اور عوام جو ہیں اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ دے دیں. اسی کو ہی ہم الیکشن کہہ سکتے ہیں نا؟ یا ہم پاکستان میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو ہماری اپنی تشریح ہوگی، جو ہمارے اپنے نظام کی ایک تشریح ہوگی، ہم اس کو الیکشن کیا کریں گے، اور ہم ناز کیا کریں گے کہ ہم جمہوریت ہیں اور ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے، تو میں کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. قومی اسمبلی کی جب مدت ختم ہوئی تو میرا یہ موقف تھا 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو 90 دن میں بھی نہیں ہوا. پھر یہ 8 فروری کا جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اتفاق رائے کروایا الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ صاحب کے درمیان. تو اب اگر یہ 8 فروری کو بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سے ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ قائم رہ جائے گی؟ اب اگر یہ 8 فروری کو الیکشن ہو جاتا ہے تو تمام تر مشکلات کے باوجود پھر بھی کسی نہ کسی طرح جو ایک بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے کچھ امیدوار اس میں حصہ لے لیں گے. لیکن اگر یہ 8 فروری سے بھی ڈیلے ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ تحریک انصاف کا راستہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، پھر وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کہ آج سینٹ میں جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا الیکشن 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے. تو میں کیونکہ وہیں پر موجود تھا اور یہ قرارداد پیش ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کچھ سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، چیئرمین سینٹ کے دفتر میں بیٹھ کے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ انفارمیشن میرے پاس ہے، کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے مرتضیٰ سولنگی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو انہوں نے پوزیشن لی ہے سینٹ میں، انہوں نے اس کو فلی انڈورس کیا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو. تو اب اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو تو پھر 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. اگین دوبارہ میں ہونا چاہیے کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جنہوں نے قرارداد پیش کیا ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے وہ نگران وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. تو مگر پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ایک انجینئرڈ الیکشنز کے، ایک مینیجڈ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئے گی، جیسے کہ گزشتہ حکومت آئی تھی، اس سے پہلے کئی بار پاکستان میں آئی، اور وہ اس کی جس قسم کی عوامی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، جس قسم کی اس کو قومی حمایت حاصل ہوتی ہے، جس قسم کی اس کو القاب ملتے ہیں، ابھی سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو لاڈلا، نواز شریف صاحب کو نیا لاڈلا، یہ تمام چیزیں کہہ دی گئی ہیں اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. اور کوئی ایسا الیکشن یا جس کو ہم الیکشن کہیں اس کے نتیجے میں اس قسم کی حکومت سامنے آئے، اس قسم کا نظام سامنے آئے، تو کیا وہ واقعی تسلی بخش ایک سلسلہ ہے، یا یہ کہ ہم اس بات کو پہلے یقینی بنا لیں کہ ہمارے یہاں واقعی نیئرلی جینوئن ایک الیکشن ہو جائے، ایک پہلی بار ہم کوئی ایک صحیح اندازے کے الیکشن کرا لیں، یکساں مواقع دے دیں تمام سیاسی جماعتوں کو، یکساں موقع مل جائے، یا یہ کہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم ایک بار پھر ایک لاڈلی حکومت کے لیے تیاری کریں، پھر چاہے ہم بھگتتے رہیں اس کو آئندہ 2 سال 3 سال جتنے سال بھی وہ چل پائے؟ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. 2018 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہی صورتحال تھی. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ الیکشن نہ ہو، اور ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور ہم پہ بڑا مشکل وقت آئے گا. ہم نے وہ کاٹ لیے 3.5 سال ان کے. اس کے بعد اب پھر جو شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی وہ بھی ہم نے نکال لی. اب آپ کہتے ہیں جناب کہ ایک انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے ایک لاڈلی حکومت آئے گی، تو کیا وہ مناسب ہے کہ وہ جو بھی کرے گی وہ ہم اس کو برداشت کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انجینئرڈ الیکشن میں کے ذریعے جو بھی لاڈلی حکومت آئے گی اس میں سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا. تو وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہمیں گرفتار کریں، ہم پہ بغاوت کے مقدمے قائم کریں، ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، گندی ہے، بدترین ہے، کمزور ہے، کرپٹ ہے، تو جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور الیکشن ہونے دیں. اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ایسا گندا اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا. پھر صرف
آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے، اور آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ صورتحال نہیں ہوگی جو اب ہم جس الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے ایک بڑا، بالکل میں اس پہ میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، بالکل عزت کے ساتھ، مگر جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے یہ بہتر ہوگا الیکشن۔ دیکھیں نا، اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی، بی این پی مینگل کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی، ریٹرننگ افسران جو ہیں انہوں نے بڑے ہی بھونڈے طریقے سے سینکڑوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر جب ٹریبیونلز میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے لوگوں نے اپیلیں دائر کی تو 95% جو اپیلیں ہیں وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ امیدواروں کے حق میں آیا ہے، اور ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے خلاف آیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں مزید پرابلمز بھی ہوں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اگر ریٹرننگ افسران کے ذریعے ایک پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے تو جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی تو دیا نا۔ لیکن اگر 8 فروری کو یہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ دوبارہ ہوگا، اور دوبارہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں سے کچھ امیدواروں کا نکل کے الیکشن تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو لوگ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں دراصل وہ کسی نہ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔